الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ڈیزی کٹر اور کلسٹر اور نیپام بم دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جناب اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے B-52 اور ڈرون دے کر بھیجا تاکہ آپ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، بلکہ فرمایا سچا دین دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا دین سارے اسلحہ سے زیادہ افیکٹو ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بغل میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 61 ممالک اور باقی سارے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ مقابلے میں آئے، اور مقابلے میں صرف مجاہد مسلمان تھے، اور ان کے پاس کوئی تعداد کا، اسلحے کا، ٹیکنالوجی کا، کمیونیکیشن کا کوئی تناسب نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، غالب فرمایا، اور سارے لشکر بھاگ گئے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کا دین لا الہ الا اللہ، اس کی قوت بہت زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس کا پرچار شروع کیا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی نبوت کے سال 23 ہیں اور آپ کی دعوت کے سال 20 ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 سال فترۃ الوحی ہے، 3 سال کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس وحی میں آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا اعلان کیا ہے۔ تو دعوت کے سال آپ کے 20 ہیں، اور ٹوٹل 63 ہیں۔ تو 63 میں سے آپ دیکھیں 43 سال آپ کے عمل کی دعوت ہے، اور 20 سال آپ کی زبان اور عمل کی دعوت ہے۔ مطلب زبان پیچھے پیچھے، عمل آگے آگے۔ عمل بھی دعوت دیتا ہے۔ جب آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، یہ عمل کی دعوت تھی، آپ لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْکَلْ، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وَتَکْسِبُ الْمَعْدُوم، جو کما نہ سکتا ہو اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، اس کا وظیفہ لگا دیتے ہیں، اور وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ڈیزاسٹرز میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے کَلَّا وَاللَّہ، اللہ کی قسم ہے، لَن يُضِيَّعَكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ کی دعوت کی جو پچ ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ لوگوں کی خدمت ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اور اپنے عمل کی دعوت ہے، اور پھر 20 سال آپ نے عمل کے ساتھ ساتھ زبان کی دعوت بھی دی ہے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہماری زبان کی دعوت آگے آگے اور عمل کی پیچھے پیچھے ہے، اور ان کی زبان کی پیچھے پیچھے اور عمل کی دعوت آگے آگے ہے۔ پاک و ہند میں جو اسلام آیا ہے، وہ اسلامی مسلمان عرب تاجروں کے ذریعہ ہے، اور وہ ان کی زبان کی دعوت نہیں بلکہ ان کے کردار کی دعوت ہوتی تھی۔ تھوڑی بہت زبان کی بھی ہوگی، باقی ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ نے اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی امانت اور صداقت کی بنیاد پر دعوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے مخالفت کی، آپ نے صبر کیا، بڑی تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ آپ کے لیے مکہ میں رہنے کا دائرہ تنگ کر دیا گیا۔
ज़िंदगी का दायरा तंग कर दिया गया, आपके साथियों की पिटाई हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत परेशान है। आपने अपने साथियों को पहली दफ़ा हबशा जाने की इजाज़त दे दी हिजरत के लिए। तो अब सवाल ये है कि हबशा भी तो ईसाई थे, काफिर थे ना, और मक्का वाले भी काफिर थे, तो काफिरों से हिजरत काफिरों की तरफ क्यों की? इसलिए कि मक्का वाले काफिर हैं मगर जीने नहीं देते, हबशा वाले काफिर हैं मगर जीने देते हैं। तो जीने का हक वहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो इससे वो अच्छा हुआ। तो साबित हुआ कि काफिर काफिर में भी फ़र्क होता है। जो इस वक्त कुछ जमातें कहती हैं जी वो भी काफिर, वो भी काफिर, हिंदू भी काफिर, पाकिस्तान भी नऊज़ु बिल्लाह काफिर, तो राह से पैसे लो और यहाँ पे बम फोड़ो, इनको अकल करनी चाहिए। काफिर काफिर, पहली बात तो है कि मुसलमान काफिर हैं नहीं हैं। पाकिस्तान, इसकी फ़ौज, इसकी अवाम, इसके उलमा, इसकी पुलिस मुसलमान है, हमारे ही भांजे भतीजे चाचे ताए हैं, वो कोई आसमान से नहीं आए हैं। ठीक है, गलतियाँ मौजूद हैं। तो अगर बिलफर्द कोई काफिर हो भी तो काफिर काफिर में फ़र्क होता है। एक काफिर आपको संभाल रहा है और आपको आज़ादियाँ दे रहा है, और दूसरा काफिर आपका गला दबा रहा है और आपका रास्ता तंग कर रहा है। तो ये क्या बात हुई कि जनाब वो भी काफिर, उनसे पैसे लो, मुसलमानों को मारो? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। आपने काफिर और काफिर में फ़र्क किया है। आप जाते हैं 80-90 किलोमीटर पैदल सफ़र करके ताइफ के लोगों को समझाने के लिए, उनको खुद ही जाकर जमा किया है, खुद ही वाद करनी है, खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। कोई जलसा नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं छपे हुए, कोई आपका तारफ़ करवाने वाला नहीं है। उन्होंने पत्थर मार मार कर आपको लहूलुहान कर दिया। वापस आए तो मक्के वालों ने कहा जी आप मक्का नहीं आ सकते। आपने मुतम बिन अदी को कहा कि आप मुझे पनाह दें। मुतम बिन अदी ने अपने बेटे आगे पीछे लगाए और आपको लेकर आया। आप कहने लगे, मक्का वाले कहने लगे, मुतम आप काफिर हो गए, मुसलमान हो गए हो या आपने खाली पनाह दी है? कहने लगा मैंने खाली पनाह दी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अबू जहल भी काफिर है, मुतम बिन अदी भी काफिर है, अकीदा एक है, मगर उसके रवैये में कितना फ़र्क है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़र्क किया है उनमें। जब बदर के कैदी पकड़े तो फरमाया लौ काना मुतइम इब्न अदीय्यन हय्यन थुम्मा कल्लमनी फ़ी हाउलाई नतना, अगर आज मुतइम बिन अदी ज़िंदा होता और ये जो मक्के के पकड़े हुए मुशरिक हमने इनके बारे में बात करता, उसकी आधी ज़बान से मैं इनको आज़ाद कर देता, उसके एहसान का बदला देता कि उसने मुझे पनाह दी थी। तो मुसलमान बहुत समझदार होता है, वो फ़र्क करता है। चाइना भी काफिर है, ईसाई भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, मक्के हिंदुस्तान के हिंदू भी काफिर हैं। तो आप इन सब के रवैये में फ़र्क नहीं देख रहे? चाइना का रवैया आपके साथ कैसा है, हिंदुस्तान का कैसा है, अमेरिका का कैसा है? तो हबशा भी काफिर है मगर आपने वहाँ साथियों को भेजा, वो गए हैं, लंबी बात करने का वक्त नहीं है। फिर एक वक्त आया कि आपने मदीना जाने का इरादा फरमाया अल्लाह के हुक्म से। तो मदीना गए हैं तो साथ मैसरा ग़ुलाम है, वो काफिर है। कितनी बड़ी अमानत, कायनात की सबसे बड़ी अमानत उसके सुपुर्द है और काफिर है। इसलिए कि काफिर था, एतमाद वाला था, उससे काम लिया जा सकता था, रास्तों को जानता था। मदीना तशरीफ़ लाए, अब हबशा वाले भी मदीना आ गए। क्यों? इसलिए कि फ़र्क है, मक्का वाले जीने नहीं देते और दावत का काम भी नहीं करने देते। हबशा वाले दावत का काम नहीं करने देते मगर जीने देते हैं, और मदीना वाले जीने भी देते हैं, दावत का काम भी करने देते हैं। तो उससे वो अच्छा हुआ। तो साबित हुआ कि मुसलमान को वहाँ रहना चाहिए जहाँ उसको मैक्सिमम सहूलतें मैसर हों, उसको जीने का हक भी हो और उसको दावत और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का हक भी हो। अगर ऐसी जगह मैसर ना आए तो फिर कम अज़ कम जहाँ दावत का हक हो, अगर ऐसी जगह भी ना हो तो जहाँ कम अज़ कम आपको अपने दीन पर ख़ुद अमल करने की इजाज़त हो। तो इस पैरामीटर के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, जहाँ आपको हर आयत पर और हर हदीस पर अमल करने का मौका है।
تقریباً یہ مختلف شرارتی لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے پچھلے سالوں میں پاکستان میں دھماکے کرنے والوں کی وجہ سے کچھ سختیاں آئی ہیں، اور ان میں بھی قصور اپنا ہی ہے، ورنہ پاکستان جیسی آزادی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہاں آ گئے۔ اب آپ کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں آتے ہی آپ نے کیا فرمایا کہ مدینہ بیس پر ہم ایک معاہدہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈیزاسٹر مینیج کیا آپ نے، ریفیوجیز آئے ہوئے تھے کافی سارے، ان کو مینیج کرنا تھا۔ ہمارے طرح یہ نہیں کیا کہ یہ افغانستان سے آئے تو ان کو کیمپ لگا دو، یہ مہاجر کیمپ ہے، یہ کشمیر سے ہیں تو ان کو مہاجر کیمپ لگا دو، ایسا نہیں کیا، بلکہ ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا کر اس کے گھر میں بھیج دیا۔ تو برڈن بالکل بانٹ دیا گیا، بٹ گیا، تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی معلوم تھا کہ ابھی یہ لوگ حبشہ میں پیچھے گئے، ہمارے ساتھیوں کا پیچھا کیا انہوں نے، اور وہاں جا کر کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو واپس کرو، جبکہ بیچ میں سمندر آتا ہے۔ تو یہاں ہمیں کب چھوڑیں گے؟ وہ یہاں بھی آئیں گے۔ جب وہ بھی آئیں گے اور مکے مدینے والے بھی ہمارے دشمن ہوئے تو دشمن زیادہ جمع ہو جائیں گے، تو ہم کمزور لوگ زیادہ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کچھ کو ہولڈ کرو اور کچھ کا مقابلہ کرو۔ آپ نے فرمایا جناب مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے۔ یہ معاہدہ کر لیا۔ وہاں کے عیسائی، وہاں کے مشرک، وہاں کے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہودیوں کے تینوں قبیلے، ان سب کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ اگر آپ یہ فرماتے کہ او یہودیوں، میں محمد پر حملے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نے جانیں دینی ہے، تو کوئی مانتا تھا؟ لیکن آپ کی بصیرت دیکھیں، آپ کی سیاسی پختگی دیکھیں، آپ نے الفاظ کیا ڈپلومیٹک استعمال کیے، نہایت شاندار بصیرت والے الفاظ استعمال کیے۔ فرمایا کہ مدینے پر حملہ ہوا تو مدینے والے دفاع کریں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ حملہ تو صرف مسلمانوں پر ہونا تھا اور تو کسی پر ہونا ہی نہیں تھا، ان کے تو دشمن تھے ہی نہیں۔ تو اس بصیرت کے ساتھ، نبوی بصیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو پھاڑنے اور بانٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر والے دشمن کو رسی مار کر ان کو باندھ کر بٹھا دیا کہ تم تو معاہدے میں ہو، اب آنے دو ان کو پوچھتے ہیں ہم۔ تو بدر میں مار کا ہوا، ان کے 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے۔ تو ایک جس طرح ایک گتکا کھیلتا نا آدمی، ایک ادھر مارا، ایک ادھر مارا، پھر ادھر مارا، پھر ادھر مارا، یہی ترتیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں بدر 2 ہجری میں رمضان میں ہوا تو بنو قینقاع نے بغاوت کر دی۔ ایک عورت تھی، وہ گئی ان کے سنار کے پاس کسی کام سے، تو اس نے اس کی دھوتی کو کسی چیز سے باندھ دیا، وہ کھڑی ہوئی تو برہنہ ہو گئی، اس پر کسی مسلمان کو طیش آیا، اس نے یہودی کو کاٹ دیا، یہودی کو طیش آیا، اس نے مسلمان کو کاٹ دیا، لڑائی ہو گئی۔ معاہدہ تو تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھگا دیا اور ان کے اسلحہ کو چھین لیا۔ تو مکے والوں سے بدر اور مدینے والوں سے بنو قینقاع، ایک ڈنڈا ادھر ایک ادھر۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے سال مکے والوں سے احد، اور احد کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں احد ہوتی ہے تو 4 ہجری میں بنو نذیر والے جو دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کسی قتل کی دیت میں کو بانٹنے کے لیے۔ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، یہ آئے ہوئے ہیں، ان کو گھر کے بالکل دیوار کے ساتھ بٹھاؤ، اوپر سے چکی کا پتھر گرا دو تو کام ختم ہو جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ وہاں سے نکلے، اور بعد میں فرمایا تم لوگوں نے مجھے شہید کرنے کی سازش کی ہے، غداری کی ہے،
اور نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو وہ اپنے گھروں کی لکڑیاں نکالتے تھے تو چھتیں گر رہی تھیں، دیواریں گر رہی تھیں، دروازے کھڑکیاں نکال رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر نازل کی، فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم فاعتبروا یا اولی الابصار۔ دیکھو اپنے ہاتھ سے گھر بنائے اور اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں، عقل والو، آنکھوں والو، بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ تو ان کے باغات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ تو ایک ڈنڈا بدر میں، دوسرا بنو قینقاع والوں کو، تیسرا احد والوں کو، چوتھا بنو نذیر والوں کو، پانچواں احزاب والوں کو، اور چھٹا بنو قریظہ جو یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا۔ انہوں نے ہوسٹ کیا تھا آنے والے دشمن کو کہ تم سب آ جاؤ اور ہم اندر سے بغاوت کریں گے اور یہ مسلمان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے مسلمانوں سے وفا کر کے کیا لینی ہے، ان کے تو دن گنے جا چکے ہیں، آنے والے دشمن آ رہے ہیں، پھر انہوں نے راج کرنا ہے، ان سے وفا کا فائدہ ہے، مسلمانوں سے تو وفا کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احزاب والوں پر لشکر نازل کیے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تو اس کا نتیجہ ہوا وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، 5 ہجری میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، گھر آ کر نہا رہے تھے تو جبریل امین کمانڈو وردی میں تشریف لائے اور کہا حضرت آپ ریلیکس ہو گئے؟ تو جی اور کیا کرنا ہے؟ کہا ہے جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا ان کا علاج کرنا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھیں۔ تو وہاں پہنچے، گھیرا کیا، 20-25 دن اس کا گھیرا رہا۔ آخر انہوں نے قلعے کے دروازے کھولے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جوانوں کو ذبح کر دیا جائے، ان کے بچوں بوڑھوں عورتوں کو غلام لونڈی بنایا جائے اور ان کے مال کو غنیمت بنایا جائے۔ تو اس طریقے سے آنے والے دشمن بھی اور اندر والے سارے ہی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد ہم اوفینسو نہیں ہوں گے، ڈیفینسو نہیں ہوں گے، اوفینسو ہوں گے۔ آج کے بعد ہم دفاعی نہیں ہوں گے، ہجومی ہوں گے، آگے بڑھ کر لڑیں گے، جو شخص ہماری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھے گا ہم اس کے گھر پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری یعنی 1 سال بعد فرمایا کہ عمرہ کرنا ہے، مجھے خواب آیا ہے عمرہ کرنا ہے۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر، جانور بھی وہاں ذبح کریں گے، لے کر نکلے۔ تو 6 ہجری میں یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا آپ مکہ آ نہیں سکتے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ تھک گئے اور لڑ کر، تو 10 سال کے لیے معاہدہ کر لو، نہیں لڑیں گے، اگر پھر تمہیں اسلام سمجھ نہ آیا تو پھر لڑ لینا بھائی۔ نہ مسلمان اس بات کو قبول کر رہے ہیں، نہ مکے کے کافر اس بات کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ نے بدیل بن ورقاء کو بھیجا، پھر ادھر سے عروہ ثقفی آیا، اور عروہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، پھر ادھر سے سہیل بن عمر آیا۔ تو معاہدہ طے پا گیا، وہ بھی نہیں مان رہے تھے، یہ بھی نہیں مان رہے تھے، مگر آپ نے یہ معاہدہ طے کر لیا کہ جو مکے سے مدینے آئے گا تو اس کو تو یہ واپس کریں گے، اور جو مدینے سے مکے جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور پورے علاقے میں جو چاہے کافر کفر پر رہتے ہوئے مدینے والوں سے مل جائے، حلیف بن جائے، اور جو چاہے کافر کفر پر رہتے ہوئے مکے والوں کا ساتھی بن جائے، اور جو چاہے مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح اس موقع پر نازل ہوئی، اسی موقع پر بیعت رضوان ہوئی بدلہ لینے کے لیے۔ تو آپ نے یہ معرکہ صلح کے ساتھ جیت لیا، اس کو لوگ کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب غزوۃ الحدیبیہ، غزوہ حدیبیہ قرار دیا ہے کہ بہت بڑا معرکہ تھا اور اس کا فائدہ باقی معرکوں سے زیادہ تھا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے حضرت یہ آپ نے جو معاہدے بڑے مشکل سے کر لیے ہیں، فرمایا جو مرتد ہو کر جائے گا ہم نے اس کو کیا کرنا، جائے، اور جو ادھر سے آئے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ابھی حبشہ بھی تو ہے نا، وہاں بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسلمان ہو کر،
تو پیچھے ہی 2 پولیس والے آ گئے مکے والوں کے، جی ہمیں واپس دیں۔ آپ نے واپس کر دیا۔ ابھی 9 کلومیٹر ذوالحلیفہ پہنچے تھے تو ابو بصیر کہنے لگا تیری تلوار بہت اچھی ہے، کیا خوبصورت ہے بھائی، کہاں سے لی ہے، دکھانا ذرا۔ اس کو باتوں میں لگا کر تلوار پکڑی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ دوسرا بھاگا مدینہ آیا، کہتا جی اس نے میرے ساتھی کو کاٹ دیا، مجھے بھی کاٹ رہا تھا، میں بھاگ گیا۔ فرمایا میں نے تو دے دیا تھا، میں کیا کروں، جاؤ۔ تو وہ بدر کے علاقے میں سمندر کنارے انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل بھی وہاں پہ آ گیا، اور بھی جو بھی بھاگتا مکہ سے، پتہ ہے مدینے والوں نے قبول نہیں کرنا، وہ وہاں ڈیرا لگا لیتا۔ اب انہوں نے مکے والوں کے تجارتی قافلوں پر حملے شروع کیے۔ مکے والوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ان کو آپ قبول فرما لیں مدینہ میں، یہ تو ہمارے گلے آ گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو شیخ صحابہ کرام کو بری لگ رہی تھی، مشکل لگ رہی تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل نکال دیا۔ اور جو عورتیں تھیں ان کا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی استثناء دے دیا قرآن حکیم کی شکل میں۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کفر پر رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر کفر پر رہتے ہوئے مکے والوں کے حلیف بن گئے۔ حلیف مطلب کیا ہے کہ اگر بنو خزاعہ والوں پر حملہ ہوا تو صحابہ کرام ان کافروں کی وجہ سے جان دیں گے، یہ معنی ہے۔ اور اگر مکہ مدینہ پر حملہ ہوا تو بنو خزاعہ والے کفر پر رہتے ہوئے جان دیں گے۔ 8 ہجری میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، نہیں 6 ہجری میں معاہدہ ہوتا ہے۔ تو جناب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے ہیں، علاقوں کے علاقے مسلمان ہوتے ہیں، آپ کو ایک سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے، لوگوں کو آزادی ہے، تجارتیں شروع ہو گئیں، معاہدے ہو چکے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے، علاقے میں امن ہو گیا اور لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ اسی میں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو جو لوگ اس معاہدے میں نہ مکے والوں کے ساتھ تھے نہ مدینے والوں کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کانٹا نکالنا شروع کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کو زیر کیا۔ 2 سال نہیں گزرے تھے تو مکے والوں نے بنو بکر سے مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ وہ روتے روتے مدینہ آئے، کہنے لگے جی حضرت آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، مکے والوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہماری مدد کریں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میرے صحابہ تو بڑے نیک پاک ہیں اور تم کافر پلید ہو، انما المشرکون نجس، تو تمہاری وجہ سے میرے صحابہ جانے دیں، یہ بات بنتی ہے کوئی؟ یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ہاں معاہدہ ہوا ہے، ہم آپ کا بدلہ لیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ 10,000 کا لشکر لے کر مکے پر حملہ کیا اور مکہ فتح کیا اور بنو خزاعہ کا بدلہ لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مدینے والوں کو ہولڈ کر کے مکے والوں کا علاج کیا، مکے والوں کو معاہدے میں ہولڈ کر کے جو بچ گئے تھے ان کا حساب لگایا، اور اسی دوران آپ نے بحرین والے کو خط لکھا، غسان والے کو خط لکھا، مکوکس کو مصر میں خط لکھا، شام والے کو خط، ایران کو، روم کو، سب کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، حبشے والے کو خط لکھا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو آپ فارغ نہیں بیٹھے، آپ نے ان کو معاہدے میں باندھ لیا، ان کو بھی باندھ لیا، جو بچے ان کا علاج شروع کر دیا، کسی موقع پر دشمن کو جمع نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جیسے جیسے جو رومی تھے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، ایرانیوں نے، رومیوں نے، تو اس وقت تک مکہ فتح ہو چکا تھا۔ تو پھر چاند ایک مار کے ہوئے ہیں، ایک تو خیبر کا ہوا، جو یہودی یہاں سے بھاگے تھے خیبر گئے تھے، ان کا مار کا ہوا حدیبیہ کے بعد، اور ذات رقاع ہوا، اور اس کے بعد غزوہ موتا ہوا۔ اس میں 2 لاکھ عیسائیوں کے مقابلے میں چند ہزار مسلمان تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ اور جعفر طیار، یہ تینوں شہید ہوئے باری باری۔ پھر تلوار پکڑ لی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کی، تو کاٹ کاٹ کر پس قدمی کرتے کرتے پیچھے ہٹے اور مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچنے سے پہلے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور جناب زید بن حارثہ شہید ہو گئے، بیٹا بنے ہوئے تھے آپ کے،
اور جعفر طیار آپ کا چچا زاد یہ شہید ہو گئے۔ پھر تلوار اللہ کی تلوار نے پکڑ لی اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرمائی، حالانکہ پس قدمی کی تھی، لیکن ایسی کٹائی کی تھی عیسائیوں کی، کہتے ہیں ایک دن میں 9 تلواریں توڑی میں نے، صحیح بخاری میں ہے۔ ایسی کٹائی کی، ایسا ڈیمو دیا ان کو، جنگ کا ڈیمو، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، اگر جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو نا تو ایسی پٹائی کرو کہ پچھلے بھی یاد کریں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ تبوک میں ان کے گھر جا کر بیٹھے ہیں تو وہ حملے کی ہمت نہیں کی انہوں نے۔ آپ واشنگٹن میں جا کر بیٹھ جائیں اور دشمن مقابلے کے لیے نہ آئے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ تو جیسے ادھر سے فارغ ہوئے، مکہ فتح ہوا، تو پھر آپ نے ایک آدھ ہی مارکا ہے ہفتے کے بعد اوتاس کا اور حنین کا، اور اس کے بعد تبوک میں آپ گئے ہیں 30,000 کا لشکر لے کر، اور اس کے بعد تمام علاقے میں اسلام غالب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی شخص نے ایسا نہیں کیا کہ صرف 20 سال کی مدت میں زیرو سے کام سٹارٹ کیا ہو اور پورے علاقے میں اسلام غالب کر دیا ہو، امن قائم ہو گیا ہو، سلامتی قائم ہو گئی ہو، اور چند ہزار کی کیجوالٹی کے نقصان پر۔ آج امریکہ، روس سب آتے ہیں، 3 ملین مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد بھی امن قائم نہیں کر پاتے، اور انہوں نے چند ہزار کے نقصان کے بعد پورے علاقے میں امن کر دیا۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔